اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بنو قریظہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آ گئے۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے اور جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی کہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اتار دیے ہیں۔ تو یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کر پڑھے۔ اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فوراً اپنے ہتھیار لگائے، زرہ بختر پہنی، اپنا نیزہ دستے مبارک میں لیا، تلوار گلے میں ڈالی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی ہتھیار لگائے گھوڑوں پر موجود تھے۔ اس وقت صحابہ اکرام جو تھے ان کی تعداد 3000 تھی۔ ان کے پاس 36 جو تھے اس وقت گھوڑ سوار تھے اور اس غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پرچم دے کے تو آگے بنو قریظہ کی طرف پہلے ہی روانہ کر دیا تھا اور وہ آپ کے روانہ ہونے سے پہلے وہ جو وہاں پہ پہنچ چکے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریظہ کے جو ان کا قلعہ تھا اس کے سامنے دیوار کے نیچے پرچم جو تھا اپنا نصب کر لیا تھا، کیونکہ وہ لوگ آلریڈی جو تھے وہ قلعے کے اندر پناہ لے چکے تھے۔ اور جب اس محاصرے کو 20 سے 25 دن ہو چکے تھے تو پھر یہ لوگ اس محاصرے سے تنگ آ گئے تھے اور اب وہ لوگ باہر آئے ہیں اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنا شروع کر دی تھی۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ تمہارے معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ تمہارا ہی کوئی لیڈر یا تمہارا کوئی آدمی کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ اس بات پر ہمیں یہ بات منظور ہے کہ ہمارا جو کوئی بھی آدمی وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سعد بن معاذ کو اس بار تمہارے فیصلے کے لیے چنتا ہوں کہ وہ آ کے تمہارے بارے میں فیصلہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات منظور ہے۔ اب سعد بن معاذ پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں رضی اللہ جو تھے وہ غزوہ خندق میں جو سے زخمی تھے اور اس وقت جو ہے وہ مدینہ میں ان کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا ہے کہ ان کو لے کے تو بنو قریظہ کی جو بستی ہے اس تک ان کو لے کے آؤ۔ کچھ صحابہ گئے ہیں، ان کو لے کے آئے ہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آئے ہیں سعد بن معاذ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو کہا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر اپنے لیڈر کا استقبال کرو۔ یعنی جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو ساری سیرت کی جب آپ پوری پڑھتے ہیں تو کسی بھی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ صرف سعد بن معاذ کا یہ درجہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر تم لوگ اپنے لیڈر کا استقبال کرو، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ تمہارے لوگوں نے تمہیں بنو قریظہ کے لیے چنا ہے کہ تم ان کے لیے فیصلہ کرو۔ تو جب سعد بن معاذ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اور اب سعد بن معاذ رضی اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال و دولت جو ہے وہ غنیمت کے طور پر لے لیا جائے، اور ان کے بچوں کو اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا جائے۔ ان کا فیصلہ جب سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے۔ آج صبح سحر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بنو قریظہ کی جو حویلی میں مال و دولت جو ہے اس کو جمع کر لیا جائے، اور سب کچھ نکال کے پھر آپ نے ایک سائڈ پہ جب ڈھیر کیا ہے تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت سامان میں جو تھا وہ 1500 تلواریں تھیں، 300 زریں تھیں، 2000 نیزے تھے، اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی، مویشی تھے
اور پھر آپ نے سب چیزوں کے 5 حصے کیے ہیں، ان میں سے 4 حصے جو تھے وہ آپ نے مجاہدین کو دے دیے ہیں۔ یہاں پہ بہت زیادہ شراب بھی ملی تھی، لیکن شراب کو سب کو جو ہے وہ ضائع کر دیا گیا، بہا دیا گیا۔ اور باقی جو لوگ تھے، اب عورتوں اور جو بچے جو تھے ان کو غلام بنا لیا گیا، لونڈیاں بنا لیا گیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، اور اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اسے اس کے بچے کو اس سے علیحدہ نہ کرے جب تک کہ بچہ جوان نہ ہو جائے۔ اب جو سعد بن معاذ ہیں وہ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی زخمی تھے غزوہ خندق میں، ان کو بہت زیادہ زخم آئے تھے، تو ابھی وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب جب وہ شہید ہو گئے ہیں تو صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، سعد بن معاذ جو ہیں ان کا جنازہ جو ہے وہ بہت ہلکا ہے، اس سے ہلکا جو ہے وہ کبھی ہم نے جنازہ نہیں اٹھایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ زمین پر آئے ہیں اور انہوں نے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا، تم لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں اٹھایا ہوتا، اس لیے وہ اتنا ہلکا تھا۔ اور جب سعد بن معاذ کو قبر میں اتارنے لگے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جزاک اللہ خیرن، تم لوگوں کے لیڈر ہو، تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ جب ان کو دفنا دیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی اونچی آواز میں سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت جو جنت البقیع میں جتنے بھی صحابہ تھے سب نے اونچی آواز میں سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا ہے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ اور جو بڑی مشہور حدیث ہے وہ آپ نے اس موقع پر اوپر کہی تھی کہ یہ وہ نیک آدمی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپ اٹھا ہے اور آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور 70,000 فرشتے آسمان سے نیچے آئے ہیں اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے، اور اس کو جو ہے وہ قبر نے دبایا ہے۔ اور جب قبر نے دبایا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے سبحان اللہ پڑھا ہے، اور اگر کسی کو قبر نہ دباتی تو وہ یہ سعد بن معاذ تھے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب قبر نے ان کو دبایا تو میں نے سبحان اللہ پڑھا، اور اس کے بعد قبر نے ان کو چھوڑ دیا تو اس وقت میں نے اللہ اکبر پڑھا ہے۔ تو یہ سعد بن معاذ وہ ہیں جن کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ جب وہ آئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر اپنے لیڈر کا استقبال کرو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے پھر ان سے کہا ہے کہ تمہارے لوگوں نے تمہیں بنو قریظہ کے لیے چنا ہے کہ تم ان کے لیے فیصلہ کرو۔ یعنی آپ نے ان کو اتنی زیادہ ویلیو دی تھی، اتنی زیادہ اہمیت دی تھی سعد بن معاذ کو، اور پھر آپ نے اس حدیث میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ وہ نیک آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عرش جو ہے آج کانپ اٹھا ہے، اور جس کی وجہ سے دروازے جو آسمانوں کے کھل گئے ہیں اور 70,000 فرشتے جو ہیں وہ زمین پر آئے ہیں ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ تو یہ سعد بن معاذ جو ہیں رضی اللہ عنہ ان کا مقام۔